السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، حاضرین، مشاہدین، سامعین، محبین، احبابنا آباءکم والمؤمنین والمسلمین والمسلمات من العرب والعجم، اخوان المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، طویل میسیج سے یہ ہو جاتا ہے کہ میسیج سیکنڈ پارٹ میں چلا جاتا ہے، اس لیے سیکنڈ پارٹ شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کل برکت رحمہ ہدایہ و کرم۔ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ درجات کی بات کا احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کے علم و ادب کے علوم کے اندر سب سے زیادہ تعلیمات میں بتایا گیا ہے، کیونکہ سائنس میں سائنس کی تعلیمات ہوگی، لازمی بات ہے۔ علم و ادب اور احترام اور تمام جنرل ایجوکیشن وہ اسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی ملے گی ہمیں، ان کی فیلڈ سے، ان کے پروفیسر سے، ڈاکٹر سے۔ تو سلسلہ چل رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کر رہے ہیں، اس کی غور و فکر، سوچ سمجھ، عمل و کردار کے اندر، ان فیلڈ کے اندر غور و فکر کرنا اور اس کو اس حساب سے چلنا چلانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر ہدایت کے لیے ہوتی ہیں۔ ہدایت کا مطلب سیدھا رستہ، ہدایت کا مطلب ہی سیدھا رستہ ہے۔ اب اس کے ایکسپرٹ ماہر لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اس کو صحیح نیت سے کام کریں۔ تو اب یہ بتا رہا تھا کہ مثال وہیں رہ گئی تھی، بات کو اب میں تھوڑا سا شارٹ کروں گا تاکہ اس میسج کے بعد میرا ٹائم جو فکس ہے وہ ختم نہ ہو جائے، جو میسج دینے کا بیان ہے۔ ویسے تو اوپنلی اگر میں ایک میسج یا کسی ڈپارٹمنٹ کے کسی سبجیکٹ ریلیشن پر آپ کو ایڈوائز کروں تو اپنی مرضی سے 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے کی ہم سی ڈی یا میسج کو ویڈیو انٹرنیشنل یوٹیوب ٹیلی ویژن پر سیو کر سکتے ہیں، میسج دے سکتے ہیں، لیکن سننے والے بھی اکتا جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے کچھ حالات ایسے ہیں تعلیم اور علم و ادب اور فکر اور سمجھ بوجھ کی اخلاقیات میں لوگوں کو بہت ناسمجھ ہیں۔ جو علماء میں نے بتایا، ایڈوائزرز، کوئی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایڈوائزر ہوں، پروفیسر ہوں، آنر ہوں، ان کی ہدایات اور اس کو نہیں غور و فکر کرتے، ادھر سے سنتے ادھر سے اڑا دیتے ہیں۔ محفل اگر اٹینڈ کرتے ہیں صرف ایک وقتی طور پہ دنیا کا نام نمود اور وقار اور عزت حاصل کرنے کے لیے کہ جی مسجد میں چلو، جی فلاں محفل میں چلو، فلاں کلاس اٹینڈ کرو، فلاں یہ کرو۔ جو تربیت یافتہ یا سیریسلی سمجھتے ہیں ان باتوں کو، وہ کامیاب و کامران ہمیشہ محنت اور اپنے سے سچی علم و ادب اور نیک نیت سے ہو جاتے ہیں۔ جن کو ماں باپ کی، جن کے اوپر رحم و کرم، ہدایت، شفا اور رحمت اور اچھی تعلیمات ہیں، وہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اب آگے رہے بات کہ میں ایک مثال دے رہا تھا عام دنیاوی جنرل طور پر کہ وہ حاکم وقت جو ہے ملک کے قوانین کے حساب سے جب وہ بن جاتا ہے، اب وہ جھوٹا بنے، سچا بنے، قوانین یا آل ڈپارٹمنٹ آف دی گورنمنٹ، نیشنل ڈپارٹمنٹ جس نے اس کی مدد کی یا اس کو اٹھا کر لے آئے کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ رزلٹ اس کا کریکٹ اور صحیح ہو، یہ جنرل ایک بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی والے کی کچھ مثال دے رہا ہوں یا نہ دھاندلی والے۔ وہ جیسے ہمارا ایک پی پی کا نوجوان ینگ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ اور بے نظیر پرائم منسٹر بھٹو کا بیٹا اور زرداری، آصف زرداری کا بیٹا، جس کو عام لفظوں میں یہ چند سالوں میں 1-2 سالوں سے سیاست میں اس کو ایک ریسپیکٹ فل چیئرمین آف دی پی کا بنا دیا ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ اپنی جوانی اور ایج اور ٹیلنٹ اور تعلیم کے حساب سے جتنی اس میں ہمت، طاقت، درجات ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو ملے ہیں وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بے نظیر آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ تھی، ذوالفقار علی بھٹو بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ تھے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں بہترین اسٹوڈنٹ تھے، اور الحمدللہ رب العالمین کا شکر ہے خدا کا کہ یہ کوئی بڑائی یا سیاسی یا قومی وقار یا مقام لینے کے لیے آپ کو مثال نہیں دے رہا۔ میں نے چیئرمین پی اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور خاتون اول محترمہ مکرمہ
محترمہ نصرت بھٹو جو ایران کی پارلیمنٹ کے کسی صدر کی بیٹی ہیں، ان سے پرائمری لائف میں ایجوکیشن میں مڈل اسکول میں 2 بار انعام حاصل کیا. ان کے گھر میں انوائٹڈ تھا، میں نے دعوتیں بھی کئی کھائیں. ان کے پھر بے نظیر کا دور آیا، اس کے اندر بھی کافی انوائٹڈ تھے. لیکن میں نے اس لیے یہ عرض نہیں کی کہ میں کسی جماعت کا آنریبل چیئرمین یا اس کا سپورٹر یا ریگارڈ فل پولیٹیشین لیڈر ہوں. نو، یہ جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے آج کے دور میں عمران خان ہے، اب وہ وزیر اعظم بن گیا جی، اس کے پارلیمنٹ کے ممبر ایم این اے بن گیا، اسی کی صوبائیت میں کسی میں سندھ میں بی بی کی حکومت، کوئی صوبہ سرحد میں ان کی حکومت، صوبہ پنجاب میں اوروں کی حکومت، صوبہ بلوچستان میں اوروں کی حکومت، شہروں میں اوروں کی حکومت، چیئرمین ڈپارٹمنٹ بلدیہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر آج کل کوئی عمران خان سے کوئی تمغہ، ایوارڈ، صدارتی ایوارڈ، قائد اعظم ایوارڈ، گریٹ ستارہ امتیاز یا حیدر لیتا ہے، جو نیشنل قومی اور ایک ڈویژن ڈپارٹمنٹ ہے ایوارڈ کا، اس کو منتخب کر کے دیتا ہے، تو وہ لازمی بات ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان یا چیف آف دی آرمی اسٹاف یا سربراہ مملکت پرائم منسٹر کے ہاتھوں سے ملے گا. کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں ایوان صدر میں جو نیشنل وفاقی ایک بہت بڑی ڈپارٹمنٹ کیبنٹ ڈویژن ہے، وہ اس کو ایوارڈ دیتی ہے. اب وہ لازمی بات ہے جب پوری قوم کو پتہ لگے گا کہ جی سربراہ مملکت سے یہ چیز مل گئی ہے، تو وہ کتنا فیمس ہو جائے گا. اگر فیمس نہیں ہے تب بھی فیمس ہو جائے گا. اس کی اگر عزت نہیں ہے تو پھر بھی اس کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، ادب احترام، اس کی مالی سپورٹ ہوگی، اس کو دولت دیں گے، اس کو اور تعلیماتی اس کی فیلڈ کے اندر سپورٹ کریں گے، نیشنل طور پر، گورنمنٹ طور پر، علاقائی طور پر، محلے کے طور پر، تمام قومی لیول ہر کوئی عزت کرے گا. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک شعبہ ہے، یہ ایک حالات ہیں زندگی کے. جو ترقی کرتے ہیں وہ بڑے انعامات چیزیں ملتی ہیں، مل جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن آف دی ایوارڈ ڈویژن، نیشنل ڈویژن، جو بھی پرائم منسٹر، پارلیمنٹ یا چیف آف دی آرمی اسٹاف، کیبنٹ ڈویژن اور دی ادروائز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہائر ڈویژن آنریبل پرسن ہیں، وہ ان کو چنتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں ایوارڈ، مالی امداد بھی دیتے ہیں، فنڈ بھی دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آج کل کے دور میں جن لوگوں نے عمران خان سے کوئی ایوارڈ، کوئی تمغہ، کوئی ستارے یا عہدے لیے، تو وہ فیمس ہو گئے، پتہ لگ گیا جی. اب میں نے اس لیے آپ کو یہ بات بتائی کہ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، پہلے پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور فرسٹ لیڈیز دی ریسپیکٹفل محترمہ نصرت بھٹو بیگم آف ذوالفقار، جو پاکستان کی محترمہ کہلائی گئیں، خاتون اول، جن کا تعلق ایران کے ایک جرنیل اور صدر کی بیٹی کا تھا. جب ایران کے اندر گریٹ کنگ آف دی ایرانین کنگ شاہ صاحب تھے، تو ان کی کوئی قریبی فیملی اور ممبر ہیں. یہ ان کی لو میرج ہوئی تھی، جہاں وہ پڑھتے تھے وہاں لو میرج، جس طرح آج کل بھی یونیورسٹیز کالجز کے اندر ریسپیکٹفل فیملیز، آنریبل پرسن، اسٹوڈنٹ، ڈاکٹر، ماسٹرز، یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لو میرج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک علم و ادب اور ایک اسلوب اور کنٹیکٹ اور کمیونیکیشن اور لو میرج سسٹم ایکسیپٹیبل ہے ان دی ہیومنائٹی آف دی ورلڈ وائڈ ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن کائنڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کے اندر، ان دی سپریم کورٹ آف دی ہیومنائٹی ہیلپنگ سپورٹنگ سپریم جسٹس ڈویژن. تو میں نے بھائی وہ بچپن میں ایوارڈ لیا، کیونکہ میں اس وقت ان پڑھ تھا، پڑھ رہا تھا پرائمری اور مڈل کے اندر. تو ان حالات کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ایوارڈ دیا. میں نے محترمہ نصرت بھٹو خاتون اول پاکستان اور فرسٹ پرائم منسٹر آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دی گریٹسٹ پاپولر اور فیمس پرائم منسٹر آف دی ورلڈ وائڈ اینڈ ایڈوکیٹڈ اینڈ ویری گریٹ پراسپر اینڈ ڈاکٹر، دی ریسپیکٹفل ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے پاکستان میں 2 بار حکومت حاصل کی، اور انہوں نے جو بھی کیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں، ان کی پارٹی ہے.
لیکن میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ میں نے جب بچپن میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ایوارڈ کیا ہوتا، قومی اور صدارتی اور پرائم منسٹر جس کو ایوارڈ دے اور جس کو محترمہ نصرت بھٹو ایوارڈ دے. تو اب میں تو خوش ہو گیا، جو چیزیں ملیں، فنڈ ملا، جو بھی ہے وہ ہم نے استعمال کر لیا. میری اس وقت ریزیڈنٹ کراچی سندھ، صوبہ سندھ کے اندر تھی، اور ویری اسپیشل وی آئی پی انگلش میڈیم اسکول میں نے تعلیم حاصل کی، صرف ایجوکیشن میٹرک تک. اس کے بعد میں نے جب ڈاکٹریٹ کرنا تھا، ماسٹر کرنا تھا، اپنے اردو لینگویج میں، فارسی بھی میں نے سیکھی، عربی بھی سیکھی بچپن سے، لیکن انگلش میڈیم اسکول میں زیادہ تر انگلش کی طرف ترجیح تعلیم دی جاتی ہے. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اس وقت میرا وہ ویڈیو فلم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو بنا، نصرت بھٹو کے ساتھ بنا، آپ خود سمجھتے ہیں وہ کتنی بڑی تقریب ہوگی، ڈپارٹمنٹ ہوگا. کیونکہ میرے والد صاحب شروع میں نے بتایا لاہور ڈویژن کے آرمی میں کمانڈر تھے، جب قائد اعظم محمد علی جناب فادر آف دی نیشن آف پاکستان کے گورنر جنرل تھے، پہلے فرسٹ گورنر جنرل تھے. وہ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کے، اور وہ لاہور ڈویژن کے کمانڈر تھے جب پارٹیشن ہوا. اور اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال اولیاء اللہ ہند و پاکستان، اور فلاسفر ہے پاکستان، علم و ادب کے فلاسفر، شاعر مشرق، ورلڈ وائڈ پوئٹر، ان کے شاگرد بھی تھے. آپ فوجی خدمات بھی دیتے تھے، اور علامہ اقبال صاحب کی آن لائن لائف جو فیس ٹو فیس میٹنگ اور ایڈوائزنگ اور کلاس لگتی تھی، بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ایک چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے، اس کو پارک کا ایک بہت عظیم پارک ہے وہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کا. وہاں پر علامہ اقبال صاحب شوق و ذوق سے اپنے سرکاری خدمات اور نجی خدمات کے اندر زیادہ وقت وہاں پر چائے پانی اور اپنے لوازمات سے اہل علاقہ لاہور میں تعلیم عام دیتے تھے، کوئی پیسہ فیس نہیں لیتے تھے. اور ان کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فیس ٹو فیس آپ کی تعلیم و رشد و ہدایت بحیثیت استاد اور محترم و مرشد کے لوگوں نے تعلیمات لیں. ایسے ہی نہیں پاکستان ترقی کر گیا، دنیا میں مشہور ہو گیا. تو جو لوگ اب اس چیز سے کہنے کا مقصد ہے غافل ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، دی گورنر جنرل آف پاکستان کے فرسٹ اور دی گریٹسٹ پوئٹ اینڈ فلاسفر آف دی علامہ اقبال کے جو تعلیمات اور رشد و ہدایت سے بہرہ ہیں، وہ پاکستان کے ناکام ترین مذہبی، سیاسی، کسی بھی شعبے کے ناکام ترین وہ آنریبل آنرز اور ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین اور ادنا و اصغر ہوں، وہ ناکام ہیں لوگ. پھر میں نے آگے اتنی لمبی داستان بتا دی. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنی وہ بچپن کی ویڈیو ٹیلی ویژن پر دنیا پر لگا کے کہوں جی میں ہوں. نو، میں بچپن تھا، بچپن وقت گزر گیا الحمدللہ رب العالمین. ٹیلی ویژن جاتے تھے صبح شام، کراچی ٹیلی ویژن، لاہور بھی جاتے رہے، اسلام آباد بھی جاتے رہے. والد صاحب کی ڈیوٹی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، سیٹلائٹ آف دی ریڈیو اینڈ ریڈار، اور اس کے بہت بڑے گریٹ انجینئر، سپر انجینئر، چیف ایڈوائزر، چیف انجینئر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے صرف آرمی ڈویژن کے کمانڈر تھے فرسٹ ٹائم میں. سپاہی حوالدار کی طور پر بھرتی ہوئے تھے، لیکن کمانڈر بن گئے الحمدللہ. پارٹیشن کے بعد وہ کمانڈر بن گئے تھے الحمدللہ. تو میں بچہ تھا، تو بچہ بن کر فوری تو نہیں میں ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان یا چیف انجینئر یا اور ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر آنر بن جاؤں. جو انعامات مجھے دیے گئے الحمدللہ وہ انعامات اپنی جگہ ہیں. وہ آنریبل رسپیکٹفل جو ہمارے اسکول کے اساتذہ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین اساتذہ، اور جو آنریبل اسکول آنرز تھے، وہ پرائیویٹ اسکول تھا جس کو گورنمنٹ نے ریکگنائز کر کے انڈر گورنمنٹ میں لے لیا تھا. وہ چیئرمین اور سربراہ تھے سندھ ڈویژن اسکول کالجز، ایک سوسائٹی اور ایک کمیونٹی کے، جس کا تعلق قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن ہمشیرہ شیری بھائی سے بھی ہے، اور بیگم محترمہ خاتون اول ملت پاکستان کی محترمہ نصرت بھٹو کی بھی، یعنی کہ ان کا تعلق رشتہ داری ہے تھی. سپورٹ اسکول، یہ کمیونٹی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ میں کھولنے کا، جیسے بیشتر کارہائے سر انجام مختلف ادوار میں، تاریخوں میں، حکمران وقتوں نے، اور پارلیمنٹ میں، ایوان صدر میں، اسلام آباد میں،
جو بھی کی ہے وہ تاریخ اور اس کے ایک ہسٹری ہے، جو آل ڈپارٹمنٹ جو ہسٹورین ہیں، رائٹرز ہیں، وہ جانتے ہیں کتابوں میں، اور اس خزانے کے اندر محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں پھر اپنی فیلڈ کے اندر آگے پیچھے جو بھی ہے کرتا رہا، وقت گزر گیا الحمدللہ رب العالمین۔ ماں باپ رحمۃ اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں، اربوں خدا کے نام رزق ہو، غیب سے مدد ہماری ہو، ان کی ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں۔ بے حرمات شان انبیاء، بے حرمات صاحب مقام محمود شفیع رحمۃ اللہ عالمین و ابو الحسنین کریمین و اہل بیت مقربین مطہرین و اصحابی مقربین ولا علیہم و اماتہم اجمعین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد ولا علیہ وصحبہ اجمعین آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اب ہر فیلڈ میں ہر اچھے انسانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کام کرنے والے کاریگروں کو، انجینئرس کو، تمام ڈپارٹمنٹ کے مخلص لوگوں کو اللہ مدد فرما، غیب سے ترقی دے، ایمان دے، رحمت دے، ملک و قوم کی خدمت صحیح طریقے سے، انسانیت کے ہمدردی، بھائی چارگی، انسانی حقوق، انسانی مدد و تعاون کے ترازو کے اندر اللہ تعالیٰ تو اپنی محنت اور رحمت کا ایوارڈ عطا کر، آمین الحمدللہ، مکمل مدد کر۔ تو یہ میرا عرض تھا کہنے کا کہ اب میں کچھ عرصے سے پاکستان میں ہوں، مملکت عربیہ السعودیہ میں 20 سال گزارے۔ وہ 20 سال میرے ایک ویری انکریڈیبل امیزنگ اینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ لائف جو میں نے گزاری، جو ہمارے والدین پیرنٹس کو گورنمنٹ آف سعودی عرب میں نے اب کورس کیا تھا۔ مملکت عربیہ سعودی عرب کے جو ملک الجلال شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود ہے، ان کی طرف سے میرے والد صاحب کو اعزازی طور پر گرین کارڈ اور نیشنلٹی عطا کر دی گئی تھی، سرٹیفکیشن تمام دے دیے تھے الحمدللہ۔ اور میں نے خود کئی بار والد صاحب کو شاہ فیصل کی اسپیشل VIP جو پرسنل میٹنگ ہوتی ہے ان کے اندر، یعنی کہ جو آرمی کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ کئی بار میں نے حاضری دی، بیٹھا، سنا۔ اس وقت بھی میں چھوٹا اسٹوڈنٹ تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو الحمدللہ جب یہ سبمٹ ہوئی تھی اسلامک کانفرنس اسلام آباد لاہور میں، اس وقت وہ آئے تھے، اس وقت ہی وہ ان کی ڈیوٹی تھی والد صاحب کی، وہ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے بڑے اعلیٰ سپروائزر، چیف انجینئر، ایز اے پروفیسر، جیسے جس کو سائنسٹسٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کی بچپن کی خدمات میں انگریز نے ان کو اعلیٰ مقام دیا، انگلینڈ بھی لے گئے، ایوارڈ دیے، بڑی تعلیمات حاصل کی انہوں نے۔ وہ بھی رسپیکٹ کرتے تھے، بہت گریٹ رسپیکٹ کرتے تھے والد صاحب کی۔ تو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ ہم نے کسی چیز کا جو بھی استعمال کیا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے، جو وقت حالات آئے، جیسے بھی وقت گزارا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم جعلنا من الشاکرین صابرین مفلحین و ناجحین برحمتک ذو الجلال والاکرام، خالق ارض والسماوات، رب ذو العرش العظیم، رب کعبہ و رب الحرمین، آمین یا رب العالمین۔ بڑا اچھا وقت گزرا تھا۔ تو مجھے 25 سال سے پاکستان بھی آ جا رہا ہوں، یہاں بھی انٹرنیشنل لیول پر میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، منسٹری اور پارلیمنٹرین پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، آل ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے ہائر ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کی طرف سے میرے ایک مشن کو ویلکم کیا گیا۔ ایوارڈ دینے کے لیے بھی مجھے نامینیشن کے لیے لیٹرز آئے پریزیڈنٹ اسحاق خان صاحب سے، لغاری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، لیکن میں نے کوئی ایوارڈ نہیں لیا۔ شاید وہ اس کی ایبلٹی اور ٹیلنٹ اور اس کی جو حالات تھے، میں اس وقت ینگ لائف میں ڈاکٹر پروفیسر بن کر سعودی عرب سے آیا تھا، شاید میں وہ میرے تمام پروگرام تو پاس ہو گئے، ریکگنائزڈ ہو گئے الحمدللہ۔ مجھے 1-2 ہزار ایکڑ زمین کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان ایوان صدر سے، گورنمنٹ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، گورنمنٹ آف دی منسٹری جو ہے، انہوں نے مجھے 1000 کم سے کم کا زمین آپ کو ملے گی، 2000 کر دی جائے گی، 2000 ایکڑ زمین۔ وہ بھی میں نے کاغذات، ساری چیزیں ڈاکومنٹس کے اندر آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر محفوظ ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کوئی لالچ نہیں کی، اپنے چھوٹے موٹے مکان اور جو ہمارے پر رقبہ زمین ہے، ہم اس پر رہتے ہیں، ملک و قوم عوام کے لیے حق بجانب شعور اور استحکام اور نیک نیت سے، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کے رائٹس ہونے کی حیثیت سے
انسانی ہیلپنگ سپورٹ کی حیثیت سے میں نے یہ سلسلہ یوٹیوب انٹرنیشنل چینل، فیس بک جب سے 20 سال سے آیا پاکستان میں، الحمدللہ اس کو اسی پر رکھا، محدود رکھا. کچھ بکس اور رسالے، اور میں نے ہزاروں کتابیں بھی لکھی. میرا شہنشاہ جہاں عالمگیر، شہنشاہ جہاں، انٹرنیشنل نیوز میڈیا اور ٹیلی ویژن ہسٹریز ریکارڈ، انٹرنیٹ ریکارڈ اور دی ورلڈ وائڈ رائٹنگ ہسٹریز رائٹنگ کا جو میگزین بنایا، وہ میں نے کچھ 8-10 سال، تقریباً 12 سال میں نے پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک پھیلایا. خود بیچ کر آتا تھا، خود روزی کماتا تھا. مجھے پسند تھا الحمدللہ، اور محنت کرنا سچائی اور نیکی کے ساتھ، ملک و قوم کی سیر کرنا، تمام شہروں صوبوں میں سیر کرنا، بیٹھنا لوگوں کے ساتھ، عام لائف، جمہوری لائف اور عوامی لائف، کلچر، ٹریڈیشنل، مذہبی، سیاسی جو بھی ہوتے تھے ملک میں، اس میں حصہ لیتا تھا. تو میں نے کسی کے حساب سے کوئی ایسی چیز اپنی لائف میں چینجنگ نہیں کی. ایز اے اسٹوڈنٹ لائف ہی میں نے گزاری، اور اسٹوڈنٹ لائف مجھے پسند ہے الحمدللہ. اب بھی اسٹوڈنٹ لائف پسند ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور حق کا صراط مستقیم کا تمام تعلیمات میں، یا اللہ تعالیٰ جو عطا کی رحمت ہم فضل کیا، ہمارے ماں باپ، مقربین، معظمین، محترمین، اجداد و اساتذہ و مرشدین، اور جو دونوں انعام اکرام ہمیں سربراہ مملکت پاکستان اور ان کی خاتون اول سے عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے ماں باپ پر، سب پر، پاکستان اور پاکستانی پر رحمت فرما، ہم پر رحمت فرما. الحمدللہ رب العالمین. آپ سمجھ گئے، سمپل لائف، دیٹ از اے وے آئی لائک، آئی لو ان دی اوور نیشن، ان اوور پاکستان کنٹری، مدر پیرنٹ کنٹری. سو اب بتا رہا تھا کہ وہ درجات کی بات ہوئی تھی، اور پھر مثال آ گئی کہ وہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے، جب وہ سلیکٹڈ ہو، نان سلیکٹڈ ہو، ان سلیکٹڈ ہو، دھاندلی سے آیا ہو یا نہ آیا ہو، میری اس بات کا کوئی موضوع یا تلخی یا کوئی غلط الفاظ یا جھوٹ فراڈ نہیں ہے. بغیر کسی لالچ، حسد، بغض اور شیطانی اور مکر و فریب کی سیاست یا مکر و فریب مذہبی سیاست، نو، آئی ڈونٹ لائک اٹ. I forget, I avoid all time in my life, in all our meeting in my life. If you understand and interesting, loving, supporting as a fan and friend, closely friend, frankly, most welcome. Thank you very much. So, بتا رہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کا میں نام نہیں بتانا چاہتا، نہ بتا رہا ہوں، نہ کچھ ایسی تلخی کرنا چاہتا ہوں. ایک میں نے مثال دی ہے، جرنل مثال، کسی بھی ملک کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ پرائم منسٹر بن گیا، کیسے بنا وہ چھوڑے اس بات کو، تو میں نے آپ کو بتایا میں اوائڈ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ لائک، آئی اوائڈ اٹ دیٹ سچویشن، دیٹ از ناٹ فیلڈ ٹو ایکسپلیننگ ان ڈیٹیل. تھینک یو ویری مچ. تو اب وہ پارلیمنٹ میں بھی اکثریت، صوبائی بھی اکثریت بن جاتا ہے، لیکن وہ اس کی صورتحال یا اس کی جو کمانڈمنٹ آف دی آل پارلیمنٹیرین پولیٹیشین، گورنر ہاؤس اینڈ دی اور کنٹریز پارلیمنٹیرین، نظام آئین، دستور، اور اس کے اندر وہ 1 مہینے کے اندر ہی فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ کون نوٹ کر رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا. بڑے بڑے سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان میں گزرے، بڑے بڑے آنریبل، ریسپیکٹفل، آنیسٹ اینڈ ٹرو پرسن. ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، چیئرمین ہیں، گورنرز ہیں، ایجوکیشنل وائس چانسلر، چانسلر ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈائریکٹرز ہیں. کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، کون کون سے ڈپارٹمنٹ آپ کو گناؤں میں؟ ہزاروں ڈپارٹمنٹ ہیں پاکستان کے اندر. اب وہ 1 مہینے کے بعد دوسرے مہینے میں فیل ہو گیا، 1 سال ہو گیا. اب اس حکمران وقت نے کیا کیا؟ کیونکہ اس کے پاس کمانڈمنٹ، حکومت ہے، آرمی بھی اس کے کنٹرول میں ہے، پولیس بھی، گورنر اور پارلیمنٹیرین، صوبائی، تمام چیزیں. ہمارے پاکستان کا ایک آئین، دستور جو بنا ہوا ہے یا ایک قانون ہے، سب جانتے ہیں، ان پڑھ بھی، جاہل بھی، کسی اعلیٰ و ادنیٰ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا نہ ڈپارٹمنٹ کی، نہ لوگوں کی، پوری نیشن قوم جانتی ہے. کو 5 سال کے لیے آتا ہے تو وہ 5 سال کے بعد اس کو حکومت کا حق نہیں ہے ریزائن دے کر ٹیمپریری آرڈنری پرائم منسٹر، صدر،
گورنر آ کر الیکشن کراتے ہیں، پھر وہ دوسرا آ جاتا ہے، چاہے وہی آ جائے دوبارہ. اب یہ اس کی قسمت، کیونکہ غریب لوگوں نے تو یہی کہنا ہے جو قسمت مقدر. اب وہ کیسے بن کے آتا ہے کیسے نہیں آتا یہ تو اس کو پتہ ہے. جیسے کہ ایک سمپلی ڈیٹیل ہے ان دی ویری گریٹ ڈسکرپشن آف دی سلیکٹڈ، نان سلیکٹڈ اینڈ ڈائریکٹلی اور ایز اے پارلیمنٹیرین چناؤ جو اس کا الیکشن کا جو چیف آف دی ڈپارٹمنٹ اور چیئرمین ہوتا ہے آف دی آل ڈویژن آف پاکستان، ان کا ایک جسٹس فیلڈ ہے، یہ ان کو پتہ، ان کی ذمہ داری ان کو پتہ. ٹھیک ہے نا، اس میں کسی کا انٹرفیئر دخل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور ایڈوائز ہے، اگر آل ڈپارٹمنٹ آنیسٹلی ٹرولی کام کر رہے ہیں، سینکڑوں ڈپارٹمنٹ ہیں پورے صوبے میں، ملکوں میں، وفاق میں، آل وی آئی پی ڈپارٹمنٹ آف دی، یہ جو ہمارا ڈپلومیٹک ڈپارٹمنٹ ڈویژن ہے آف دی کنٹری، کیونکہ اس سے پہلے کراچی کو ڈپلومیٹ بنایا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد یہ سیکنڈ نمبر اسلام آباد کا بن گیا. کہ جیسے ایک کھلاڑی ہے، کیونکہ کھلاڑی کی مثال دینا بڑا آسان ہے، جیسے ایک کرکٹر جلدی سے بول دیتا ہے، جی وہ پلیئر ہوتا ہے نا، چیمپئن ہو نہ ہو، چاہے اس کو عوام پسند کرے نہ کرے، کسی گورنمنٹ یا نیشنل ہاکی ٹیم یا کرکٹ ٹیم، باسلر، ریسلر یا کسی بھی لیڈیز اینڈ جینٹل مین میں جو پلیئر ہیں، جب اس کا ٹیلی ویژن پہ انٹرویو لگتا ہے، جب اس سے وہ اردو میں انگریزی میں بات کرتے ہیں تو وہ فوراً اپنی کھیل کی مثال دیتا ہے کہ جی اس کی بال ٹھیک نہیں تھی، ایسی بال ہونی چاہیے، میں بڑا بیسٹ پلیئر ہوں، آنریبل پلیئر ہوں، رسپیکٹفل پلیئر ہوں، میں نے گولڈ اسٹار اینڈ گولڈ تمغہ اور کپ لیا. اب اس کو چاہے وہ اپنے گیم کی، اپنی فیلڈ کی الگ بے نہیں پتہ، لیکن وہ نیشنل لیول پر مشہور ہے، تو لازمی بات ہے رسپیکٹ اور عزت اور مال دولت انعام کمپنیاں اور ملک کے تمام ڈپارٹمنٹ اس کے کریں گے، دیں گے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو بات بتا رہا ہوں اس کو غور و فکر سے سنیں، اس کا رزلٹ آپ نکالیں، میں نہیں نکالتا، کیونکہ میرے پاس تو ایک انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ سافٹ ویئر ہے الحمدللہ. میں نے وہ بیچنے کے لیے نہیں بنایا. اگر کتابیں اور علم جو بھی حاصل کیا میں نے اپنی ذات اور اپنی زندگی کو اور قوم و ملک کی بھلائی کے لیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، ان تمام نعمت انعام جو اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیاء و سلی سے ملے ان کی شکرانے اور نعمت کرنے کے لیے اپنی زندگی سمپلی لائف گزار رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. نتھنگ ڈزنٹ میٹر، آئی ڈونٹ نیڈ، آئی ریسپیکٹڈ اوبیڈینٹلی ریسپیکٹفلی ود ریگارڈفلی ٹو آل آور نیشنل آنرس اسمال اینڈ آل ڈپارٹمنٹ. تھینک یو، موسٹ ویلکم. تو وہ پلیئر کی جو بات کر رہا تھا کہ اس کا بھی انٹرویو پوری دنیا سنتی ہے نا جی. اب وہ مثال دیتا ہے. اب آپ کو اگر یہ میری شاید مثال یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں پلیئر کا جو انٹرویو لگتا ہے کسی بھی ٹائم پر، تو یہ شاید میں اس میں سمجھانے میں ناقص ہو جاؤں، لیکن آپ کو سمپلی اپنی ایک مثال دیتا ہوں. سمپلی مثال سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا ادنا ہر ایک کو سمجھ آ جائے، تاکہ مجھے وہ یہ نہ کہیں جی آپ غلط ہیں، آپ نے غلط بیان دیے، کیونکہ غلط بیان دینا بھی ایک ناانصافی اور علم و ادب اور تعلیمات اور قوم و ملک کے لیے ایک گستاخی اور بہت بری ایک شرانگیز بات ہوتی ہے. دیکھیں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک غریب مزدور تھا سبزی والا، ٹھیک ہے جی، اس کے گھر اولاد ہوئی، بیٹے بہت سے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں. جب پہلا بیٹا ہوا تو کسی پڑوسی نے یا دوست نے یا اس کے گھر والوں نے جو اس کے عزیز و اقربا تھے، وہ اس نے پوچھا بھی کیا ہوا، اس نے کہا جی بیٹا ہوا الحمدللہ رب العالمین. تو اس نے کہا کیسا ہوا، یعنی کہ ہمارے ایک عام ٹریڈیشنل ماحول بیہیویئر ہے نا، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سب پوچھتے ہیں کیسا ہوا، کس پر گیا، کس کی آنکھیں، کس کی بول چال، کس کی حکمت، یعنی ویسی چیزیں، گھٹی کس نے دی. یہ ایک عام ماحول ہے ہمارے پاکستان انڈیا کا بچوں کی پیدائش کے موقع پر. الحمدللہ رب العالمین، رحمدو نشکرو کا یشاکر علیم رب العالمین. تو وہ سبزی کی لیبری کرتا تھا، سبزی بیچتا تھا ریڑھی پر. اب وہ صبح شام گلیوں میں، محلے میں، بازار میں وہ کیا کہتا تھا، آلو لے لو، ٹینڈے لے لو، کدو لے لو، ٹماٹر لے لو، مرچاں لے لو، جی فلاں لے لو، کنو لے لو، کیلے لے لو، اس مکس چیزیں. زیادہ تر سبزی والا مشہور تھا.
تو کدو لے لو, ٹنڈے لے لو, لوکی لے لو, ٹھیک ہے جی, سمجھنے دی پھلیاں لے لو, فلاں لے لو, بھنڈی لے لو, بینگن لے لو, لوکی لے لو, کدو لے لو, فلاں فلاں. تو وہ بیچارہ رات کو کہیں آ کر گھر آ کر روٹی کھاتا تھا, سو جاتا تھا. صبح اس کو پتا تھا منڈی جانا, منڈی سے مال لے کر پھر میں نے پورے شہر میں محلے میں یہی آوازیں دینی ہیں, ٹنڈے لے لو, کدو لے لو, ٹماٹر لے لو, مرچاں لے لو, کریلے لے لو, فلاں لے لو, یہ لے لو. یہ ایک مثال بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے فوراً اس کے منہ سے نے کہا کدو طرح کا ہوتا ہے, شکل ہے گی, کریلے طرح لتانے, لوکی طرح ٹیڈے ہوتا ہے, کدو لمبا کدو ہوتا ہے نا, جیسے کریلے اور بینگن ایک لمبا ہوتا ہے, ایک گول ہوتا ہے, ایک وائٹ ہوتا ہے, ریڈ ہوتا ہے, بلیک ہوتا ہے. قسم سبزی کی تو ہزاروں قسمیں. جو پاکستان میں دیسی سبزی ہیں وہ زیادہ تر بلیک, لال, پیلی, ہری ہوتی ہیں. ساگ ہوتا ہے, سیگ سرسوں کا بڑا مشہور ہے پنجاب کا, ہندوستان کے پنجاب کا, پاکستانی پنجاب کا. دیسی گھیو, مکھن, لسی, دودھ, مجھاں مائیاں, گائیاں مائیاں نیڑے ہون تے جناب علی وہ بڑی اچھی ایک وٹامنیبل سبزی, اور مکئی کی روٹی ہو, یہ ایک بڑی مسل مشہور ہے. تو بتا رہا تھا کہ اس نے ٹینڈے کدو کی, لوکی کی آواز دے کر سمجھایا, فوراً وہ سمجھ گیا. اب یہ ایسی چیز نہیں کہ وہ بھی سبزی والا یا سبزی فروش تھا یا مزدور تھا, لیبر تھا, نہیں. اب اس کی زبان میں وہی بات آنی جو اس نے سمجھانی ہے. چہرہ کیویں ہے جی, گلاں کیویں, اور ٹماٹر ورگیاں لال, اکھاں انگوراں طرح چمک دے جی, یہ چیزاں گلاں کیویں جی, کنو ورگا, سیب ورگا منہ ہے جی, کدو ورگی شکل ہے وہ جی, کئیاں دے بینگن ورگا رنگ. اب آپ خود ہی اس سے حساب لگا لیں. تو وہ بتا رہا تھا پرائم منسٹر کی بات. تو اب اس کو کس مثال سے سمجھائیں, کس ہدایت سے سمجھائیں, کس طرح سمجھائیں, کون سمجھائے گا, کون آنریبل ہے, کون رسپانسیبل ہے, کون گریٹ رسپانسیبل اینڈ رسپانسبلٹی لیتا ہے ایسی چیزوں کی, کیوں کرتے ہیں, کیوں نہیں لیتے, کیا اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. یہ آپ لوگ مجھے بتائیں جو آنریبل رسپیکٹفل گریٹ پرسن ہے دی پاکستان اینڈ پاکستانی گورنمنٹس. تو آگے رہ گیا جی. اب وہ جب حکومت فیل ہوتی ہے, وہ ٹائم پورا کرنے کے لیے 5 سال لگانے پڑتے ہیں. وہ ٹائم پورا کرنے کے لیے 5 سال ضروری بھی ہیں, ناضروری بھی ہیں. وہ کس لیے ضروری قانون کے حساب سے ہیں, جب غیر ضروری ہیں وہ فیل ہو جائے تو ایسا ہی ہے جیسے میں نے کرکٹ کی مثال دینی تھی, آگے سبزی والے کی دے دی, کہ اگر سبزی والا کہتا ہری ہری تازی سبزی لے لو, اس کی تازی سبزی نہ ہوئی تو وہ فیل ہو جائے گا. اسی طرح جو پلیئر ہے, جو نیشنل پلیئرز ہیں, وہ جب انٹرویو دیتے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پر یا میڈیا یا جتنے میڈیا سپورٹر سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں انٹرویو دیتے ہیں, تو وہ اس کو پوری دنیا قوم دیکھ رہی ہے. اب وہ کتنا پلیئر ہے وہ بھی دیکھ لیا قوم نے, گورنمنٹ نے بھی, ہر ڈپارٹمنٹ. تو عوام ایک شور مچاتی ہے فوراً. کیا مچاتی شور, کہ جی ٹیم, کرکٹ کی ٹیم مثال لے لیں, جیسے کئی بار بدنام ہوئی, اس کا چیئرمین ہٹا دو, امریکہ کا, وہ آسٹریلیا کا, کہ ویسٹ انڈیز کا کوئی ایڈوائزر ٹیچر رکھا جو پوری کرکٹ ٹیم کو کنٹرول اور گائیڈ کرے گی. تو کسی نے آسٹریلیا کا رکھا, کسی نے فلاں کا رکھا, اس کے باوجود ناکام ہوئی. اب وہ قوم و ملک کو اس غصے غضب سے ہمیشہ ہی یعنی کہ ان کے اگینسٹ بیان دیتے ہیں. لیکن ہماری کرکٹ ٹیم یا ہاکی ٹیم, فٹ بال, اور ڈپارٹمنٹ اسی معاملے میں فیل ہوتے آ رہے ہیں. تو عوام کا تو ایک مطالبہ ہوتا ہے نا جی, نئی ٹیم بنائی جائے, نئے بچے سلیکٹ کیے جائیں, ان کے اندر سلیکٹ کرنے والی ٹیم اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آنریبل, رسپیکٹفل اینڈ گریٹ لور آف پاکستانی اینڈ نیشن, آل آف دی پلینگ فیلڈ, کہ وہ سچے اور صحیح انسان اور حب الوطن, محب الپاکستانی, اور اس چیز میں ماہر ایکسپرٹ ہوں. اب یہ چیز ہم نے نہیں غور کرنی, نہ سوچا. اب وہی ڈپارٹمنٹ دھکے سے چل رہے ہیں سارے, اسی طرح کے ڈپارٹمنٹ, پرانے نئے لوگ جو بھی چلا رہے ہیں, جو بھی ہے. تو یہ ایک جاگیردارانہ نظام ہے. ہمیشہ نئی حکومت آنے والی یہ کہتی ہے ہم ملک میں جاگیردارانہ نظام ختم کریں گے, جمہوریت کا نظام قائم کریں گے, ملک میں روٹی کپڑا مکان روزگار عزت احترام تعلیم دینا ہر سیاستدان, مذہبی ہو غیر مذہبی ہو, لیڈر ہو حکمران ہو نہ ہو,
سب پر فرض ہے کہ وہ اس کے اوپر اسٹیمپ اور لیبل لگا کر جب وہ چلتے ہیں لیکن اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. ابھی بیچاری قوم ہماری کیا کرے، مظلوم غریب غربت کی وجہ سے ملک و قوم کی جو اللہ تعالیٰ نے جو پوزیشن کو اللہ تعالیٰ ترقی دے اور ان کو ہمت دے، توفیق دے، روزی رزق، عزت، ادب احترام، خلوص اخلاقیات، ادب احترام عطا کریں. تو اب وہ کیا ہوگا جی؟ یہ بہت بڑا لمبا ڈیٹیل ہے. میرا یہ میسج جو ہے تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر چلا جائے گا اور اس کو میں 3-4 پارٹ میں پھر سینڈ کروں گا تو سینڈ کرنا بڑا مشکل ہے. تو آپ کو میں نے اسی میں ڈیٹیل ان دا شارٹ، جیسے کہ ایک مسئلہ ہے کہ عقل مند کے لیے اشارے کافی ہیں، علم والے پڑھنے والوں کے لیے شعر ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تعلیمات حاصل کرنے والے ماہر لوگ، ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، وہ اشاروں پر عمل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بات کو. اس لیے ان کی عزت افزائی کی گئی کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اشارہ ہی بڑھا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اشارات، تمام چیزوں کی مدد، عزت احترام، روزی رزق، صحت اور ملک و قوم، عوام اور اپنے اپنے ماں باپ، بہن بھائیاں، دوست احباب، ولیوں کی سب کی خدمت توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میرے بھائیوں دوستوں بات ہے جو سمجھنے کی ہے تھی، جو مجھے محسوس ہو رہی تھی ایز اے پاکستانی لورس اینڈ دی پاکستانی گورنمنٹ لورس اینڈ دی نیشنل پاکستان نیشنل لور، گریٹ لور، اینڈ ایز اے پاکستانی بینگ گریٹ لور پاکستانیز، کہ میں آئی واز فیلنگ دیٹ ڈیٹیل اینڈ ڈسکرپشن ٹو explain you to our nation of Pakistan, all nation of the great Islamic Republic of Pakistan, for the worldwide, for the where are they all Pakistani lovers living, and in Pakistan also everywhere, every time. God blessing, most welcome, great respectfully, great regardfully, with obediently as a educated and educational description, detail اور سمجھ بوجھ عطا کرے اللہ تعالیٰ. تو آگے بات. اب ہمارے ملک میں 70 یعنی کہ 75 سال ہو گئے. اس کی جو ہسٹری ہے بہت نازک اور گریٹ ہسٹری بھی ہے. اس کے حالات اور اس کے معاملات میں پڑھے لکھے لوگوں، لیڈران، حکمرانوں، سیاستدانوں، مذہب کے لوگوں کا کیا کارنامے انجام ہے. ہمیں تو اپنے ملک اور قوم کی معاملات میں سمجھنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، حق بجانب استحکام، ایک مقدس مساوات اور عدل و انصاف، مدد، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کی ہمدردی، حمایت، انسانی ہیلپنگ، سپورٹنگ، مدد، تعاون، مالی مدد، مکان، روٹی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کلمہ ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ، گریٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، گریٹ کنگڈم اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور خاتون اول ملت مملکت اسلامی عربیہ پاکستان، جناب محترمہ نصرت بھٹو نے اپنی کئی تقاریر میں یہ باتیں کہیں، اور اس میں انہوں نے جتنی بھی ترقی کی، جتنے بھی حقوق اور وعدے اپنے نبھائے قوم و ملک اور اس وطن کی خدمت کے لیے. یہ میرا رزلٹ یا میرا کوئی سافٹ ویئر اس چیز کو نہیں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا. پوری دنیا قوم بچہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. قوم ملک میں رسپیکٹ ملنا، کسی بھی شخص کو ادنا و اعلیٰ و انصاف، مدد، تعاون ملنا، اس کی ہسٹری پوری دنیا میں، پاکستان کی پوری دنیا جانتی ہے. ہمارا ملک تو جو جانتا ہے وہ تو سب جانتے ہیں. جیسے ایک مقولہ مشہور ہے، بچہ ملک قوم کا سیاستدان بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور مذہب بھی اتنا پھیل گیا ہے کہ ہزاروں فرقے، گروہ، جماعتیں بن گئی ہیں، اور بچہ جانتا ہے وہ کیا ہے، وہ کون ہے، یہ کیا، وہ کیا. ملک و قوم کی ٹریڈیشنل اور جو قومی سطح پر ہائر ایجوکیشن ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، کس کو درجات دیتے ہیں، کس کو ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں ہر قسم کے اعلیٰ و ادنا لوگ موجود ہیں، سب خدمت دے رہے ہیں قوم و ملک کی. روزی روزگار اللہ تعالیٰ نے بنایا میں انعام اکرام دیتا ہے. خدمت قوم کی توفیق عطا کرے، ہم سب کی خدمت کرنے کی، ملک و قوم کی
پاکستانی گریٹ محبت کرنے والے محبین پاکستانیوں اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، بہنوں بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ہر جگہ ہر مقام پر عزت افزائی، درجات اور حفاظت فریں، صحت دے، انعام و کرام کرے، تمام بلاؤں، شیطانوں، مردودوں، حاسدین، مکرومین، مکروہین، حرامین، منافقین اور شیطانوں کے ٹولوں سے، لوگوں سے، لیڈروں سے ہمیں پناہ میں رکھے، اس ملک کو، قوم کو، ہمارے ملک و قوم کے، ہمارے خزانوں کو۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ بوجھ عطا کرے، آمین رب العالمین۔ بتا رہا تھا کہ یہ ایک میں نے جرنل آپ کو بتایا کہ جسے سافٹ ویئر بنایا تھا، اس کی ڈیٹیل بتا رہا تھا کہ وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ہر فیلڈ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ میرے سے زیادہ دسیوں سافٹ ویئر امریکہ، لندن اور دنیا کے گریٹ سائنسدانوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ انہی سافٹ ویئر کی مرہون منت یہ انٹرنیشنل لیول پر جو چل رہا ہے، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، آرٹ میل، جی میل اور وغیرہ وغیرہ، آل انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن، کمیونیکیشن ڈویژن، آل ڈپارٹمنٹ جو چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پوری دنیا میں 20 سال ہو گئے، معروف ہو گئے ہیں۔ اس کی تعلیمات، ایجوکیشن اب آہستہ آہستہ مشہور و معروف ہو رہی ہے۔ اس کے آلات جو انسٹرومنٹ ہیں آف دی یوزنگ اینڈ دی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، وہ جو ویریس کائنڈ آف دی انسٹرومنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں کمیونیکیشن کے، سیٹلائٹ کے، سولر سسٹم کے، الیکٹرانکس کے، وہ بھی بڑے فیمس اور مارکیٹ میں مارکیٹنگ ایبل، ویری اسٹیبلش اور گریٹ ایکسپینسو بھی ہیں اور گریٹ پاپولر ہے، فیمس ہیں، یوزنگ آر دی آل پبلک آف دی ورلڈ وائڈ۔ تو یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ جسے ایک مثال دی جاتی، کوئی بھی ادنا اعلیٰ ہو، یہ کہتا ہے جی بڑا پڑھا لکھا دور ہے، بڑا ایجوکیشنل دور ہے، جی بڑا ماڈرن جنریشن کا دور جا رہا ہے۔ پھر اس کے باوجود ہم لوگ، اللہ تعالی ہم کو گمراہی سے پناہ رکھے، جھوٹ، مکر و فریب، شیطانیت، دشمنی کسی بھی معاملے میں، ملکی، قومی، عوامی، علاقائی اور مذہبی اور سیاسی اور تعلیمی ہو، مذہب میں ہو، سب دشمنی، منافقت، شیطانیت، مردودیت، بغیرتی اور فتنہ فساد اور مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ہر وقت، قوم، ملک، عوام کو، ہم سب کو، ہمارے ملک کو، ہمارے اہل احباب، محبین، اولیاء، صالحین، سب کو پناہ میں رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم پناہ دینے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، رب رحمۃ اللہ عالمین کے صدقے، آمین یا رب العالمین۔ لو جی، یہ آپ کو میں نے جو رسپیکٹیبل ڈیٹیل بتائی اس لیے دی ہے، اس میں مجھے کیا لالچ ہے، کیا مفاد ہے، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ہمیشہ ہر ایک پر، ہم پر، سب پر۔ مقصد یہی ہے کہ جو میں نے چینل چلا رہا ہوں، جو اپنا ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ، وی آئی پی انکریڈیبل گریٹ انٹرٹینمنٹ، ٹیک ٹیلی ویژن فار ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، انکریڈیبل ڈسکسنگ فار دی ورلڈ ہسٹری ٹائم، ہسٹری ڈسکسنگ، ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ڈسکسنگ، گائیڈنگ، ایڈوائزنگ، انٹرٹینمنٹ، آل ڈویژن کو جو میں انٹروڈیوسنگ کر رہا ہوں، اس میں اپنا ایک عمل و کردار قوم و ملک کے لیے جو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، طاقت دے، رحمت عطا کرے اور سب کو استفادہ دے، اور جو اس سے شر، فتنہ، فساد کچھ سمجھتا ہے، یہ غلط سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے۔ اس لیے میں نے یہ ڈپارٹمنٹ ہے آن لائن لائف ٹائم، بیکاز یہ فیلڈ ورلڈ وائڈ ہے، نیشنل وائڈ ہے، فار آل ویز آف دی کمیونیکیشن، فار ہیومن رائٹ، ریسپیکٹ فار ہیومنٹی، ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن کائنڈ، سپورٹنگ، ہیلپنگ فیلڈ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دنیا کی بیشتر لاکھوں فیلڈ ہیں جو ترقی اور تمام معاملات ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی رشد و ہدایت، ترقی اور ہمت عطا کرے، تو ان کو بھی کامیابی دے، تاکہ ملک و قوم، عوام کی، ہم سب کی پوری محبت وطن کی خدمت کریں، ایک ہو کر محبت سے، علماء، مرشدین، رہبر ملت پاکستان، اسلامی مملکت پاکستان، محترمین لیڈروں کی ہدایت پر عمل کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بات کو جب ایک بچہ ہے اس کو بار بار سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تب جا کے وہ کسی فیلڈ میں، کسی کلاس میں پاس ہوتا ہے، یا وہ فیل ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ جب فیل ہوتا رہے گا تو اس کے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اس کی جو مالی اسسٹنٹ، سپورٹ کرنے والے آنریبل پیرنٹس ہیں، وہ اگر اس کو
ایڈوائزنگ اور سپورٹ اور ہیلپ کرتے ہیں تو وہ بچہ جیت جائے گا. اسی طرح وہ ایک گیم کی مثال ہے کہ ایک بندہ ہار جاتا ہے، الیکشن ہار جاتا ہے یا کسی گیم میں ہار جاتا ہے کسی فیلڈ کے اندر، یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں فیل ہو جاتا ہے، تو اس کو فیل نہ سمجھا جائے، ہارے کو ہارا نہ سمجھا جائے. کوئی بھی شخص اسی فیلڈ میں بتایا نا، گیم میں، سیاست میں، مذہب میں، تو وہ اس کی ناکامی کے اسباب اس کی کمزوری نہیں ہے. وہ سمجھ جب آ جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی طرح گیم کا پلیئر جب ہارتا ہے وہ ہارا ہوا پلیئر ضرور کہلاتا ہے، ان پڑھ آدمی بے علم ضرور کہلاتا ہے، پینڈو گوار شہری ضرور کہلاتا ہے. جیسے نابینے کی مثال دی کہ اس کو کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس کو نابینا کہا جاتا ہے. یہ ایک نیم ہے، ورب نہیں ہے. تو ہارے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہارا ہوا جب وہ اپنی دوبارہ اس فیلڈ میں ترقی کرتا ہے تو یقیناً وہ ایک دو بار شاید اور ہار جائے یا کم پوائنٹ لے لے، کم نمبر لے لیں، کم ایوارڈ مالی امداد لے لے، لیکن وہ ایک دم ٹاپسٹ بن کر دکھاتا ہے. یہ ہے پوزیشن آف دی ڈپارٹمنٹ ایوارڈ سپریم، یعنی کہ ڈویژن آف دی ورلڈ وائڈ اینڈ نیشنل جو اس کو چنتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اس کی مقدس آیات ہدایات پر عمل کرنا چاہیے. تمام ورلڈ وائڈ اور اپنے نیشنل وائڈ تمام یونیورسٹیز، کالج، مدارس کے اندر آنریبل، ریسپیکٹ فل جو گریٹ ایجوکیشن، ہولی گریٹ ایجوکیشن آف دی القرآن الفرقان الحمید اور احادیث نبی محمد مصطفیٰ و اصحابہ و اہل بیتہم جو حق احادیث ہدایات ہیں، ان سیفٹ ان کی چیزوں کو تعلیمات سے رشد و ہدایت اور تعلیمات ایجوکیشن ایڈوائزنگ دینے والا بھی نیک ہو اور ڈپارٹمنٹ بھی نیک ہو. یہ تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دینی چاہیے، گھروں میں بھی دینی چاہیے، اپنے ماں باپ، بال بچوں، بہنوں بھائیوں، رشتہ داروں کی محفل، مجالس میں، مساجد میں یہ تعلیم دینی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. نہ کہ نکتہ چینی اور یعنی کہ اس میں پڑ جائیں. جیسے ایک مثال مشہور ہے، دیکھیں مثالوں سے ہمیں کتنی ہدایت ملتی ہے، لیکن ہم ہدایت پر نہ عمل کرتے نہ لیتے ہیں. کوئی شخص، کوئی عورت، مرد، بچہ، کوئی اڑوس پڑوس، ملک میں، غیر ملک میں، کوئی بھی لوگ، جنرل لوگ جب کسی کی نکتہ چینی سے اس کے عیب جوئی کرتے ہیں، اس کے منہ پر بھی، اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کے عیب نکالتے ہیں، جی اس کو بیٹھنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹر ہے، پلس پر ہے، ڈاہل ہے، ان پڑھ ہے، پینڈو گوار ہے، کیا ہے، اس کے سامنے بھی ہم اس کو کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی عیب جوئی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں. تو اس کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ ان پڑھ ہے، پتہ نہیں میٹرک پاس ہے، پتہ نہیں مڈل پاس، پتہ نہیں کیڑے پنڈوں آیا ہے، کس گاؤں سے آیا ہے، کس شہر کا رہنے والا، کس زبان کا ہے، جانگلی ہے، پینڈو ہے، گوار ہے، جٹ ہے. یہ ایسی مثالیں دے کر ہم چھیڑتے ہیں، حسد کرتے ہیں. مذہب میں بھی یہی کہتے ہیں، انہوں پرلے دا کوئی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے گا، ایویں بحث کرے. عالم بھی ہم سب لوگوں کے ماحول میں ایک بیہیویئر ہے. ایسی بیہیویئر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ رکھے، غلط اور برائی اور فتنہ فساد پھیلانے والا. تو وہ کہتے ہیں مثال اس ٹاپک کا یہ تھا، مثال کا پوائنٹ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ دوسروں کے ہم عیب جوئی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نگاہوں، عمل و کردار، نیت سے، لیکن اپنے آنکھوں کے اندر کبھی جھانکتے نہیں، اپنے آپ میں کبھی جھانکتے نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں اس لوگوں کی آنکھوں میں تنکا گھس جائے، کوئی ذرہ گھس جائے تو فوراً وہ بھی بتاتا ہے تنکا گھسا ہوا ہے، بتانے والا بھی بتاتا ہے کہ یہ تیرے آنکھ میں یہ گھسا ہوا ہے، تیری آنکھ غلط، سوچ غلط ہے. یہ جس طرح بھی سوال کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے ادوار اور پوائنٹ سے، تو یعنی ایک نکتہ چینی کے طور پر جو کہتے ہیں نا، تیری اکھاں میلیاں، تیرے نظر نہیں آتا، اس لیے تیری عیب خوئی کر رہا ہوں، برائی بدخوئی کر رہا ہوں. یعنی کہ ایک بہت بیہودہ اور غلط مثال اور غلط احترام انسانیت اور انسانی ہمدردی اور انسانی فیلڈ، ہیلپنگ، سپورٹنگ، ادب و احترام ایجوکیشن فیلڈ کے اندر اس مثال سے ثابت کیا گیا. یہ بہت بڑا برا بیڈ بیہیویئر ہے. یعنی اپنی اکھاں جو شتیر پہ ہے، وہ شہتیر کہتے ہیں اردو میں درخت کا تنا.
کتنا بڑا ہوتا ہے جی. اب مثال دینے والے نے کتنی پیاری مثال بنائی. لوگوں کی آنکھوں میں عیب یا تنکا یا دھول بتاتے ہیں ہم لوگ، اپنی آنکھوں میں شتیر گھسے ہوئے، شتیر پڑے ہوئے، یعنی کہ ہر چیز سے وہ بھری ہوئی اپنے عمل و کردار. اسی طرح ہم لوگوں کے عیب نکالتے ہیں. آپ نے آپ کے اندر کبھی جھانکا نہیں کہ میں کتنا برا ہوں، یا میں کیسے بیہیو، ماحول، تعلیمات، ان چیزوں کا، یعنی کہ ایک برا آدمی ہوں یا بری عورت یا بچہ یا بچی ہوں. یہ سب کے لیے مثال جنرل، یہ ایک ایجوکیشن فیلڈ کی ڈیٹیل اور ڈسکرپشن ہے فار دی گائیڈنگ اینڈ سپورٹنگ ٹو اسٹڈی ٹو ایکٹیویٹ ان یور گڈ بیہیویئر لائف. تو تھینک یو ویری مچ. بہت لمبی ڈیٹیل ہو گئی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ ڈویژن، جو لوکل ڈویژن کیبل وائز سسٹم فرام دی پی ٹی سی ایل، گورنمنٹ آف پی ٹی سی ایل کی طرف سے جانب سے چل رہا ہے. لیکن معلومات یہ کچھ ملی تھی ہمیں کہ یہ جو پی ٹی سی ایل پاکستان ٹیلی ویژن لمیٹڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ آف دی پاکستان، آل پاکستان، یہ دبئی کے کسی پرنس حکمرانوں کو یا سعودی مملکت عربیہ سعودیہ کے پرنسوں نے ٹھیکے پر لے لیا ہے. اب جہاں تک ٹھیکے کی بات آ گئی، وہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں سندھ کے ایک مشہور، جن کی گدی اور یعنی کہ بزرگ نواب اور رئیس اور جاگیردار بھی کہلاتے تھے، لیکن پیری مریدی میں اچھی بات کرنے والے بزرگ مشہور ہیں، جن کو جناب حضرت سید پیر پگاڑو صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے ایک بہترین ایڈوائزر اور سربراہ اور لیڈر مشہور ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے ماں باپ، بال بچوں کو رحمت فرمائے، سارے پاکستان پر رحمت فرمائے، ہم سب پر، قومی ملک لوگوں پر. تو پیر پگاڑا صاحب بڑی اچھی اچھی مثالیں دے کر سمجھاتے تھے. کجا کہ شاید ان کے پاس کوئی ڈگری یا کوئی ڈاکٹریٹ یا فلاسفر نہیں تھے، لیکن وہ ایک ایجوکیشنل اور مرشدین کی صف کے اندر بہت اعلیٰ مسلم لیگ کے لیڈر، مرشد اور پیر صاحب گزرے. پورا سندھ ان کی رسپیکٹ کرتا ہے گریٹ ایز اے مرشد ہونے کی حیثیت سے. تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے پاکستان کے بیشتر موقعوں کے اوپر، سیاسی موقعوں کے اوپر، جو 70-75 سالہ دور چل رہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر، انہوں نے بڑی بڑی ایڈوائس، نصیحتیں جب کرتے تھے، وہ جنگ اخبار، ہماری اخباروں میں یا ٹیلی ویژن میں، پرائیویٹ جو میڈیا ڈویژن تھا، ان کے اوپر پیر پگاڑا صاحب کے قول اقوال اور جو اس کا ٹائٹل لگ جاتا تھا. اور وہ واقعی وہ باتیں کچھ دنوں کے بعد پاکستان مملکت حکومت کے اندر، ڈپارٹمنٹ میں، لوگوں میں، شہروں میں، صوبوں میں وہ باتیں نظر آنے لگ جاتی تھیں. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر پیر پگاڑا صاحب کی، حضرت سید پیر پگاڑا رحمۃ اللہ علیہ کے مرشدین سندھ کے اندر بہت زیادہ ہیں. اور مسلم لیگ ڈویژن کے اندر جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم لیگ ہے، اس کے اندر کافی ماننے والے. اب تو پاکستان مسلم لیگ اور قائد اعظم ڈویژن، کئی ڈویژن اور ڈپارٹمنٹ پارٹس بن گئے پاکستان مسلم لیگ کی. اب کون قائدین محترمین معظمین رہبران نے ملت اسلامی مملکت پاکستان کی جماعت اور ان کے اقوال اور عمل و کردار کے اندر اعلیٰ مقام لیتا ہے، خلوص دل، محبین وطن و محبین وطن پاکستانین، اور ہم سب کے لیے کردار عمل کرتا ہے، یہ تو اب اللہ جانتا ہے. اور جو آنریبل رسپیکٹ فل پاکستان مملکت عربی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، جو فیلڈ میں ہیں، ان تمام فیلڈ کے اندر وہ جانتے ہیں جو اس کے آنریبل رسپیکٹ فل آنر ہیں. سو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے اور الحمدللہ کہ میں ایز اے پاکستانی، الحمدللہ مسلمان، اور پاکستان مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے پرائمری لائف میں ایوارڈ لیا، دی گریٹسٹ فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جنرل ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ، اور ملت خاتون اول بیگم نصرت بھٹو رحمۃ اللہ علیہ. اور اب وہ فخر محسوس ہوتا ہے. بچپن لائف تو میری پڑھائی میں گزر گئی، کھیلوں میں، کودوں میں، کرکٹ، ہاکی، اور کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، اسکول ٹائم، یونیورسٹی ٹائم، کالجز ٹائم، باہر کے ملک بھی
یعنی کئی گیم وغیرہ کی دلچسپی میں رکھتا تھا، وہ اس میں کرتا رہا اور پڑھائی کرتا رہا. ماں باپ کی اللہ تعالیٰ کی کرم و فضل رحمت تھی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس کا تمام اجر کروڑوں اربوں درجات رحمت انعام رزق غیب سے ماں باپ مقدسین محترم معظمین پر عطا فرما، اور ان کے اجداد پر، ہمارے اجداد پر، سب پر، ہم پر، ماں باپ بہن بھائی محبان وطن مسلمین و مسلمات و آل نیشن آف پاکستان محبین وطن، گورنمنٹ اور سربراہ مملکت پاکستان، مرشدین اساتذہ، اور جو ہمارے اساتذہ سربراہ مملکت اور جو خادمین حرمین شریف ائمۃ المسلمین بیت اللہ حرمین شریفین اور تمام مسلمانوں کے عرب و عجم کے اندر ائمۃ المسلمین عالمین، علامہ تزما و علامۃ الاسرین من المشارق والعربین والشمال والجنوب فی المملکت عربیہ الاسلامیہ پاکستان، سب پر رحمت کروڑوں اربوں پتہ آمین. معاف کرنا کہ میں نے اپنے بیانات میں ان چیزوں میں کوئی کمی بیشی رکھی ہوں، انشاءاللہ آئندہ پوری کروں گا. کوئی کمی رہے گی وہ آئندہ پوری کروں گا. کوئی بات جس بات میں یا کوئی کسی غیر ارادی یا غیر کسی یعنی کہ تعلیمی معیار اور فیلڈ کے حساب سے کہیں تو معذرت خواہ میں ویری ایکسکیوز می. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اور سب کے گناہ اور مسٹیکس اور خطا اور ہماری کسی معاملات میں خطا اللہ تعالیٰ پوری کر. انک انت تحب العفو فاعف عنا واعف عنا اولادنا بنی بنات آل ازواجنا واعف عنا وعن المؤمن المؤمنين والمسلمين والمسلمات المخلصين في دين الله صراط المستقيم ومعاملة البلد امین. اور اللہ تعالیٰ سب کو حج، روزے، زکوٰۃ، عمرہ اور دین دنیا کی تمام نیکیاں اور پوری کرنے کی توفیق، صحت، عافیت، شفا فرمائے. ملک و قوم کو تمام بلاؤں وباؤں امراض سے پناہ میں رکھے. آمین یا رب العالمین. توکلت علیک انک علی کل شیء قدیر. حسبنا اللہ ربنا رب العالمین ذو العرش المجید واسع کرسی السماوات والارض انہ نعم المولا نعم الوکیل ورزاق ذو القوة المتین وخیر الانام ذو الانام ولطیف الودود رب الرحمن الرحیم کریم مجید صاحبنا و صاحب کل شیء ربنا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیقنا وما توفیقنا توفیق کل معاملات امورنا اول واخر ظاہر فی بلدنا وفی کل مقام بتوفیق ربنا رب ذو الجلال والاکرام رب ذو العرش العظیم ربنا رب العالمین الرحمن الرحیم. آمین.